اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ اس وقت ہم حسینیہ قائمہ خاتون لکھنؤ سے آپ سے مخاطب ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آپ کے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں الحمدللہ۔ دیگر سوال کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا کچھ سوالات ہیں لیکن خمس سے ریلیٹڈ کافی کچھ سوال ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا، کیونکہ بہت زیادہ اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آج بھی خمس کے کچھ نکوت جو ہے بیان کر دیں، پھر آپ سے آپ کی خدمت میں سوال پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، جس طرح خداوند عالم نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اسی طرح خداوند عالم نے خمس کو بھی فرض کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے اپنے شرائط کے ساتھ۔ یعنی اگر انسان ان 9 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی پوزیس نہیں کرتا، یا کسی کو پوزیس نہیں کرتا، اس کے پاس نہیں ہے یا شرائط پورے نہیں، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، یعنی واجب زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن خمس ہر شخص کے اوپر ہے جو کہیں سے بھی تھوڑی سی منفعت فائدہ حاصل کرتا ہو۔ اب چاہے وہ پاکٹ منی کے ذریعے ہو، جیسے بچے ہیں والدین کے ساتھ رہتے ہیں، سارے خرچے ان کی زندگی کے جو ہیں ان کے والدین بیئر کر رہے ہیں، تحمل کر رہے ہیں، اور بچے کو اپنے خرچ کے لیے 10 روپے 20 روپے 100 روپے 500 روپے دے رہے ہیں، منتھلی بیسس پہ یا ڈیلی بیسس پہ یا ایئرلی بیسس پہ، جس طرح بھی دے رہے ہیں۔ اب سال گزرنے کے بعد اس بچے کے پاس کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، اس بچے ہوئے پیسے کے اوپر خمس ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان جو بالغ ہو، عاقل ہو اور تھوڑی سی بھی درآمد رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا خمسی ایئر ڈیفائن کرے۔ خمسی ایئر ڈیفائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے ایک ڈیٹ طے کر لے، لیونر کیلنڈر چاہے جارجین کیلنڈر، اس سے مطلب نہیں، لیکن لیونر سے کرے تو زیادہ بیٹر ہے اس کے لیے، کہ اس تاریخ کو، مثال کے طور پہ پہلی رمضان کو میں خمس نکالوں گا، ہر سال پہلی رمضان کو اسے حساب کتاب کرنا ہے، یا مثلا شب قدر میں نکالوں گا، کوئی باؤنڈیشن نہیں، لیکن جیسے انسان کو یاد رہے اس لیے کوئی اچھی ڈیٹ کوشش کرے رکھے تاکہ اس کے ذہن میں رہے کہ مثلا شب قدر میں ہر سال خمس نکالوں گا، یا مثال کے طور پہ 15 رمضان کو نکالوں گا، یا عید کے دن نکالوں گا، یا ذی الحج میں بقرعید کے دن نکالوں گا، یا 18 ذی الحج کو نکالوں گا، یا 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت کے دن نکالوں، کوئی بھی ڈیٹ۔ تو ایک ڈیٹ طے کر لے۔ اب اس دن جب پہلی بار وہ خمس نکالے تو اس دن جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو ایویلویٹ کرے، جو لیکوڈ بنی اس کا خمس دے، جو نان لیکوڈ مٹیریل ہے اس کو ایویلویٹ کرے، مرجع یا اس کے وکیل سے مصالحت کر لے۔ اب اگلے سال جب یہ ڈیٹ آئے گی تو وہ حساب کرے گا، پچھلے سال جو خمس نکالا تھا اس کا جو ریمیننگ اماؤنٹ تھا اس سے جو زیادہ ہوگا اسی کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ لہٰذا ایک ڈائری مینٹین کریں، جیسے لاگ لیجر مینٹین کرتے ہیں لوگ اپنے گھر میں، بزنس میں، ایک آدمی جو اس طرح سے بھی اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہو اس کے اوپر اسے خمس دینا چاہیے۔ اور یقین رکھیں جو لوگ اس عمل کو انجام دیتے ہیں خداوند عالم اس مال میں برکت عطا کرتے ہیں، یقیناً۔ اور آپ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دور غیبت میں اپنے ایک اچھے وظیفے کو انجام دیں گے جس کے نتیجے میں قوم کو بھی فائدہ ہے اور شخص کو بھی فائدہ ہے جو اس کام کو انجام دے گا۔ اگر اب ایک سوال ذہن میں یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص ہے جس کے پاس ڈیلی کی انکم آ رہی ہے، تو وہ اس کا ایک دن مقرر ہے، لیکن کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو پیسہ میرے پاس آج کی بچت کا آیا ہے، آج جو آیا پیسہ کسی بھی مد میں وہ بچت ہے اس کی، تو وہ ڈیلی کے ڈیلی یا ہفتے میں یا مہینے میں تو اس طرح سے بھی وہ کیا نکال سکتا ہے؟ بالکل، خمس جیسے ہی پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا اس پہ خمس ہو جاتا ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ خمس کا پیسہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آیا خمس اس پہ واجب ہو گیا، لیکن ادا کرنے میں آپ کے پاس لمٹ ہے۔ مثال دے رہے ہیں ہم آپ کو، بجلی کا بل آپ کے گھر آیا، اب اس پہ لکھا ہے مثلا بل ڈیٹ، اس کے بعد لکھا ہے ڈیو ڈیٹ، اور اس کے بعد لکھا ہے ڈسکنیکشن ڈیٹ۔ تو ڈیو ڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس دن کے علاوہ آپ جمع نہیں کر سکتے، ڈیو ڈیٹ کا مطلب ہے کہ اس دن لاسٹ ٹائم ہے جمع کرنے کا۔ تو وہ جو ہم سال خمسی قرار دیتے ہیں، دن تیار دیتے ہیں، وہ ہمارا حساب کتاب کرنے کا دن ہے، ڈیفینیٹ کہ ہم سال میں اس بار حساب کریں گے۔ اتنی اجازت شریعت نے دی کہ سال بھر آپ تاخیر
کر سکتے ہیں، یعنی اس ڈیٹ تک تاخیر کر سکتے ہیں۔ وَإِلَّا جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں منفعت آئی ویسے ہی اس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے جب آپ ادا کریں اس ڈیٹ کے آنے تک جو آپ نے خود ہی طے کی تھی۔ تو اگر کوئی انسان اس طرح کرنا چاہے کہ مثال کے طور پر اس کی کمائی ڈیلی بیسس پہ ہے، کمائی کے بعد وہ ڈیلی کا خرچ نکال لیتا ہے، اس کو کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، اسے معلوم ہے کہ یہ پیسے میری بچت کے پیسے ہیں، اس پہ اسی دن خمس نکال دے، اگلے دن پھر خمس نکال دے، اس کے اگلے دن پھر خمس نکال دے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ کسی کا منتھلی بیس کے اوپر ہے، کسی کا مثال کے طور پہ ہفتے کی بیس کے اوپر ہے، کسی کا فصل کے بیس کے اوپر ہے، 3 مہینے میں 4 مہینے میں یا فصل بکتی تب اس کے پاس پیسے آتے ہیں۔ تو کل ملا کر جب اس کے پاس منفعت آئے وہ خمس نکال سکتا ہے، وہ مال بری الذمہ ہو جائے گا، اب اگلی بار اس کو حساب نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر نہیں تو پھر وہ سال کا جو دن ہے اس دن سارے چیزوں کا حساب اکٹھا کر کے خمس نکال سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو تفصیل سے یہ ساری چیزیں پہنچ گئی ہوں گی، آپ کے علم میں ہوں گی انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں سوالوں کی طرف اور اس کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم، میں احمد حسین اورئی سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میٹر ڈوز انہیلر جو استھما کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ روزے کے دوران لے سکتے ہیں؟ جو اگر روزہ رکھا ہے انہوں نے اور ان کو ہلکی سی مطلب بریتھ لیسنس ہوئی، سانس پھولنے لگی، تو کیا وہ انہیلر لے سکتے ہیں؟ اگر انہیلر لے لیں گے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر روزہ باقی رہے گا؟ تو یہ سوال ہے ایک۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی مطلب فیمیل ہے اور وہ پریگننٹ ہے، تو اس کو خدشہ ہو کہ اس کے بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کے روزے معاف ہیں یا پھر وہ روزہ نہ رکھے، یا پھر جس دن روزہ رکھ لیا اور اس کو پرابلم ہو رہی ہے تو اس پر کیا حکم بنتا ہے؟ کیا وہ روزہ توڑنا ضروری ہے؟ تو یہ دو سوال ہیں میرے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کے لیے۔ اور جی آقا، دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہے استھما کے پیشنٹ کے لیے جو میٹرڈ اسپرے ہوتے ہیں، انہیلر کہلاتے ہیں، وہ البتہ اس میں بہت سی قسمیں ہوتی ہیں جی، اور کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر صرف دوا ہوتی ہے۔ جن میں صرف دوا ہے ان کو لینے میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، اس میں آپ لے سکتے ہیں، روزے کے اوپر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یعنی انسان اگر، کیونکہ عام طور سے اس کا تعلق انسان کے لنگ سے، یعنی وہ ایئر پائپ سے صرف لنگز میں ہی جاتی ہے، لنگز کو ایکسپینڈ کر دیتی ہے اور اس سے انسان کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ البتہ کچھ اس کے اندر انہیلرز ایسے ہوتے ہیں استھما پیشنٹ کے جس کے اندر اسٹیرائڈز بھی ہوتے ہیں۔ اگر اسٹیرائڈز والے ہیں اور اس کے باوجود یہ یقین ہے کہ یہ صرف لنگز تک جا رہے ہیں جی، اور لنگز کے علاوہ کہیں اور نہیں جا رہے ہیں، فوڈ پائپ میں نہیں جا رہا ہے، صرف لنگز پائپ میں جا رہا ہے، اور یا شک ہو کہ فوڈ پائپ میں بھی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، یعنی شک ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ فوڈ پائپ میں جا رہا ہے، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی استھمک ہے اور اس کے پاس صرف میڈیسن والے انہیلرز ہیں، تب تو کسی بھی طرح سے اس کو لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اسٹیرائڈ کے ساتھ فوڈ والا کوئی سسٹم ہے، وٹامنز والے ہیں یا اسٹیرائڈز والے ہیں، تو اگر خالی لنگز میں جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر شک ہے کہ لنگ کے علاوہ بھی کہیں جا رہے ہیں، یعنی مثلا فوڈ پائپ میں بھی جا رہے ہیں، تو انسان جو ہے اگر شک ہے اس کو تو لے سکتا ہے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ فوڈ پائپ میں جا رہے ہیں اور اسٹیرائڈز والے ہیں تو پھر اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب رہی بات کہ وہ انسان، یعنی انہوں نے سوال کیا اس خاتون کے سلسلے میں جس کو جو حاملہ ہو اور اسے شک ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے بچے کو نقصان یا مجھے نقصان ہو سکتا ہے، ایسی خاتون کے لیے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ خاتون روزہ نہیں رکھے گی اور ہر روزے کے عوض میں ایک فدیہ دے گی۔ جی، فدیہ مطلب 750 گرام گندم، جو اس طرح کی کوئی چیز وہ کسی فقیر کو دے سکتی ہے۔ ایک ہی فقیر کو کئی دن کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب رمضان جب ختم ہو جائے گا تو اگلے رمضان تک اس کے پاس وقت ہے کہ یہ روزے کی قضا کرے گی۔ مثال کے طور پہ اس کے 30 روزے چھوٹے رہے ماہ مبارک کے، اب مثلا شوال میں، ذیقعد میں، ذی الحج میں حمل ہو گیا، محرم کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان تک اس کے پاس وقت ہے کہ یہ روزے کو ادا کر سکتی ہے۔ اگر اس نے روزے ادا کر لیے فبہا، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔
اگر روزہ نہیں رکھ سکی، یعنی وضع حمل ہونے میں اتنا ٹائم لگ گیا اور اس کے بعد دودھ بڑھائی کا زمانہ آ گیا، اس طریقے سے یہ روزہ نہیں رکھ سکی، پھر وہی پروسیس اس کا چل رہا ہے، بیماری ابھی اسی طرح سے ہے، بیماری نہیں ہے، پروسیس وہی ہے، مثلا بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی بھی صحت اس لائق نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکیں، یہاں تک کہ اگلا ماہ مبارک آ گیا، تو مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے، اور مشہور نظریہ بھی یہی ہے کہ اب اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، اگلے رمضان کا، اب اگلے رمضان کا حساب اگلے رمضان سے ہوگا، لیکن پچھلا روزے جو اس کے چھوٹے تھے اور اس نے فدیہ دیا تھا، اب اس پہ روزہ نہیں، لیکن اسے ایک اور فدیہ دینا پڑے گا۔ بس اگر کوئی خاتون حاملہ ہے اور حمل کی وجہ سے یا دودھ پلاتی ہے اور دودھ میں کمی ہو جانے کے مسئلے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی ہے تو وہ 2 فدیے دے گی، ایک فدیہ اسی رمضان میں دے گی، ایک فدیہ اگلے رمضان کے نزدیک دے گی اگر روزہ نہیں رکھ سکی، اور اس کے اوپر گردن کے اوپر پھر روزہ باقی نہیں رہتا۔ انہوں نے ایک چیز اور اس میں پوچھی کہ اگر روزہ رکھ لیا اس نے جی، اب بعد میں اسے روزے رکھنے میں احساس ہوا کہ نہیں یہ روزہ میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو وہ افطار کر سکتی ہے اگر قبل الظہر ہے، اور اگر بعد الظہر ہے تو صحیح اور کوشش کرے کہ اس کو کسی طرح تمام کرے، اگلے دن سے روزہ نہ رکھے، اور اگر مثال کے طور سو کر یا کسی طرح سے گزار سکتی ہے اس وقت کو اس کو گزار دے، لیکن اگر واقعاً کوئی مسئلہ ہو جائے اور اسے لگے کہ اگر میں نے ابھی روزہ نہیں توڑا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا یا جنین کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، تو کسی بھی وقت اس روزے کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن دوبارہ اس کو روزہ رکھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کفارہ توڑنے کے نتیجے میں اگر ایمرجنسی میں اس نے توڑا ہے تو کوئی کفارہ اس کی گردن پہ نہیں ہے، بس وہی روزے کی قضا ہے، اگر اس نے قضا ادا کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے 2 فدیے دینے ہوں گے۔ اور انہوں نے ایک آخر میں ایک سوال اور انہوں نے ظاہراً پوچھا تھا کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر روزے نہ رکھ سکے تو کیا کرے، تو وہی میں نے جواب دے دیا کہ اگر نہیں رکھ سکی اس بیماری کی وجہ سے روزہ، یعنی اس سچویشن کی وجہ سے روزہ، تو پھر صرف 2 فدیے دینے ہوں گے، اس کے اوپر باقی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو مشیر عالم صاحب نے پوچھا ہے، اور السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں ٹوٹی اور شاور کے پانی کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے، ٹوٹی اور شاور سے ہمیں مطلب نہیں کہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے، ہمیں سورس سے مطلب ہے۔ جی، اگر مثال کے طور پر سورس، مثال کے طور پر بہت بڑی کوئی پانی کی ٹنکی ہے جیسے جس میں تقریباً 500 لیٹر پانی آتا ہو، یعنی تقریباً ہم نے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے اگر آپ کور کو ملائیں گے کہ مثلا 3 بالش یا 3.5 بالش اس کی ڈائمنشنز ہوں ہر تینوں طرف سے، تو اس میں عام طور سے تقریباً 380 لیٹر پانی آنا چاہیے تقریباً۔ تو اگر آپ اس کو آپ تھوڑا سا راؤنڈ اپ کر لیں، 400 لیٹرز کر لیں، یا 500 لیٹر کی ٹنکی عام طور سے ہوتی ہیں چھتوں میں، تو اگر 500 لیٹر کی ٹنکی ہے اس کے گھر میں جی، اور اس سے وہ پانی اٹیچڈ ہے، تو یہ پانی کر کے حکم میں رہے گا، بلکہ جاری کے حکم میں رہے گا، اور جاری کے احکام آپ کو معلوم ہے۔ لیکن اگر ٹنکی چھوٹی ہے، ولو ٹیب لگا ہوا ہے، ولو شاور لگا ہے، لیکن ٹنکی چھوٹی ہے، 250 مثال کے طور کے اوپر لیٹر کی ہی ٹنکی ہے، تو یہ کر نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر کر کے احکام جاری نہیں ہوگا۔ پانی پاک ہے، اس سے وضو بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے، لیکن کر کے پانی سے جو احکام ہوتے ہیں، جیسے برتن دھونا ہے تو ایک ہی بار میں دھل جائیں گے، کوئی نجس چیز پاک کرنی ہے تو کر کا پانی ہے یا جاری پانی ہے تو ٹیپ کے نیچے جیسے ہی لائیں گے نجاست جانے کے بعد وہ ایک بار میں پاک ہو جائے گا، اور اگر کم پانی ہے کر سے تو وہ مثال کے طور پہ 2 بار اس کو دھونے کی ضرورت ہے۔ وہ الا خود اپنے آپ میں پانی میں اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف کچھ بعض نجاسات میں حکم کرکا اور پانی کا بدلتا ہے، یا مثال کے طور پر اس پہ کچھ گر جائے جی، تو اگر اس کا رنگ بدل جائے، مثلا 250 ml ہے تو گر جائے تو اس کا فوراً 250 ml عرض کر رہا ہوں 250 لیٹر ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی چیز گر جائے تو ظاہر ہے چونکہ کر کی وجہ کم ہے تو رنگ بو ذائقہ نہ بھی بدلے تب بھی وہ نجس ہو جائے گی، لیکن اگر 500 لیٹر کی ٹنکی ہے یا اس سے بھی بڑی ٹنکی ہے تو نجاست کی وجہ سے جب تک رنگ بو یا ذائقہ نہیں بدلے گا وہ پانی پاک کے حکم میں ہی رہے گا۔ لہٰذا اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ پانی کہاں سے نکال رہے ہیں، اس سے مطلب ہے کہ سورس آپ کا کیا ہے۔ اگر سورس آپ کا 500 لیٹر کی ٹنکی یا اس سے بڑی ٹنکی ہے، جیسے آج کل کی مطلب شہروں میں جو سپلائی ہوتا ہے پانی، عام طور سے جو ہمارا میونسپل کارپوریشن کا پانی سپلائی ہوتا ہے، واٹر ڈپارٹمنٹ کا جو سپلائی ہوتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی ٹنکیاں ہوتی ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لیٹر کی ٹنکیاں ہوتی ہیں، وہ بالکل جاری پانی کے حکم میں رہیں گی۔ تو ہمیں اصل مطلب یہ ہے کہ سورس آف واٹر کیا ہے۔ اگر سورس بڑی ٹنکی ہے تو کر اور جاری پانی کے حکم میں، اگر چھوٹی ہے تو پھر وہ قلیل پانی کے حکم میں رہے گا۔ اگر اب اس میں ایک مقدار کی کوئی وہ نہیں ہے کہ مثلا
پانی ٹنکی تو تقریباً 1000 لیٹر کی ہے، لیکن اس میں پانی کیونکہ اکثر کر کے لوگ نہیں دیکھتے، اس میں پانی 250 لیٹر سے کم ہے، اور اس میں اگر کوئی چیز گر جاتی ہے پتہ ہی نہیں ہے اور اس کا ذائقہ، رنگ یا بو اس میں نہیں آتی تو بھی کیا اس کو دیکھیں ایک قانون ہمارے پاس ہے شریعت کا کہ اگر کسی چیز کا علم آپ کو نہیں ہے جی تو وہ حکم آپ کے لیے نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ٹنکی میں کوئی چیز پڑ گئی ہے جس سے نجاست ہو گئی ہے، ٹنکی چھت پہ رکھی ہے، آپ کو علم ہی نہیں، آپ نیچے پانی استعمال کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نجس گر گئی. جب تک علم نہیں ہے تب تک وہ پاک کے حکم میں رہے گا. لہٰذا اگر عام طور سے ویسے تو ٹنکیاں کورڈ ہوتی ہیں تو ایسی کوئی پرابلم نہیں آتی، لیکن باہر کبھی کبھی چیک کر لینے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی ہائیجینک پرپز سے بھی اچھی چیز ہے. لیکن جب تک آپ کو علم نہیں، ایک دفعہ کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی نجاست اس میں گری ہے جی تب حکم آپ کو معلوم ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کوئی نجاست گری ہے کہ نہیں گری تو یقیناً پاک ہے اور پاک ہی کے حکم میں رہے گی. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم، میں لکھنؤ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ غسل میت میں میت کو نہلانے کے بعد کون کون سے غسل کراتے ہیں، ان کا نام واضح کر دیں. جی علیکم السلام. دیکھیے غسل میت میں میت کو 3 غسل دیے جاتے ہیں. جی ایک غسل جو ہے کافور ملے ہوئے پانی سے ہوگا، اور ایک غسل جو ہے بیری کے پتوں سے ملے ہوئے پانی سے ہوگا، اور ایک خالص پانی جو ہم لوگ عام طور سے استعمال کرتے ہیں. البتہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو لوگ غسل دیتے ہیں وہ اس کی رعایت کرتے بھی ہیں کہ اگر بیری کے پتے یا کافور کو آپ اس میں ملا رہے ہیں تو اس مقدار میں نہ ہو کہ وہ مضاف ہو جائے، بس یہ کہ ملا ہوا ہے، کہا جائے کہ اس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہیں یا اس میں کافور ملا ہوا ہے. اور جس آدمی نے میت کو چھوا ہے غسل دینے وقت یا غسل دینے سے پہلے، اس کے اوپر صرف ایک غسل واجب ہے، وہ ہے غسل مسح میت. اگر میت کو غسل دینے کے بعد کسی نے آ کر اس کو چھوا ہے تو اس کے اوپر کوئی غسل واجب نہیں ہے. جس نے میت کو ٹھنڈا ہونے کے بعد، جسم کے ٹھنڈے ہونے کے بعد 3 غسل تمام ہونے سے پہلے چھوا ہے اس کے اوپر غسل مسح میت واجب ہے. میت کو 3 غسل دیے جائیں گے، بیری کے پتے ملے ہوئے پانی سے، کافور کے ملے ہوئے پانی سے اور سادے پانی سے. اور جس نے غسل دیا وہ بھی بعد میں ایک غسل کر لے گا، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سوال میں تھوڑا سا یہ جب آب صدر اور اس پانی کو تو اس میں کیا ترتیب بھی ہے کچھ؟ بعض علماء کے نزدیک ترتیب شرط ہے، یعنی کہ انسان پہلے جو ہے بیری کے پتوں سے ملے ہوئے پانی سے دے، بعد میں سدر سے دے، اور اس کے بعد خالص پانی سے دے. بعض کہتے ہیں نہیں ترتیب شرط نہیں ہے، پہلے سدر سے دے سکتا ہے اور بعد میں کافور سے دے سکتا ہے، یا برعکس بھی کر سکتا ہے، لیکن آخری غسل جو ہے وہ سادے پانی سے ہی دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. اور سوال بھی ہیں آپ کے اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اپنا قضا روزہ جان بوجھ کے توڑا جا سکتا ہے؟ علیکم السلام. جی مولانا. اگر رمضان کے قضا روزہ یا کسی بھی قسم کا واجب قضا روزہ آپ کی گردن کے اوپر ہے اور آپ اس کو رکھ رہے ہیں تو بغیر کسی عذر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر وسعت ہو وقت میں، مثال کے طور پہ 2 روزے قضا ہیں جی اور ابھی ماہ جمادی ہے یا ماہ رجب چل رہا ہے یا ابھی پورا ماہ شعبان باقی ہے اور آپ نے روزہ رکھا، بعد میں احساس ہوا کسی بھی وجہ سے یا ایسے ہی دل چاہا کہ میں روزہ کھول دوں تو قبل ظہر اس روزے کو کھولا جا سکتا ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا رہے گی. البتہ اس کی دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ وہی قضا جو آپ کی گردن پہ وہ باقی رہے گا. اور لیکن اگر کوئی روزہ رکھے ماہ مبارک رمضان کی قضا جی اور اس کو عمدن اس طرح سے توڑے کہ اس کی نیت نہیں تھی توڑنے کے لیے، وہ ایسا عمل انجام جیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد ظہر انجام دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، دوبارہ اسے قضا اس کی کرنی پڑے گی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور اس پروگرام کے ذریعے جہاں آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں. مزید سوالوں کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر سوال بھیج سکتے ہیں، چاہے تو واٹس ایپ پہ وائس میسیج کے ذریعے یا ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں، کچھ اور سوال جو ہیں آپ لوگوں نے جو بھیجے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. السلام علیکم، روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے روزے کی حالت میں قے ہو جانا یا الٹی ہو جانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ اس کے اندر بہت سے شقیں ہیں، بہت سی سچویشنز ہیں. اگر انسان بے اختیار قے کر دے، جی یعنی اس نے کوئی چیز کھائی تھی سحری میں یا پہلے یا ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور بے اختیار اس کو قے ہو گئی تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا اور وہ آگے اپنے روزے کو کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن اگر اختیار کے ساتھ قے کرے، چاہے یہ اختیار ایسا ہو کہ قے آ رہی تھی وہ روک سکتا تھا لیکن اس نے روکا نہیں، یا مثال کے طور کے اوپر اسے معلوم تھا کہ رات میں اگر میں نے یہ چیز کھائی تو صبح مجھے قے ہوگی، اور جب قے مثلا رات میں اسے وہ چیز کھا لی
اور صبح اس کو اس کی وجہ سے قے ہوئی جسے وہ روک نہیں پایا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن اسے ایک روزے کی قضا رکھنی پڑے گی. جزاک اللہ. اور سوال ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، میں ممبئی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر ہاتھوں پہ مہندی لگی ہو تو کیا غسل کرنا صحیح ہوگا؟ جی علیکم السلام. ہاتھوں پہ اگر انسان کے مہندی لگی ہوئی ہے تو غسل وضو کچھ بھی کیا سکتے ہیں، کیونکہ مہندی صرف کلر ہے اور وہ رکاوٹ نہیں ہے جلد تک پانی پہنچنے میں، لہٰذا غسل بھی صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آ کر جلد یعنی انسان کی جلد اور پانی کے بیچ میں ایک لیئر بنا دیتی ہیں، جیسے نیل پالش ہے جی یا نیل پینٹ ہے. اگر وہ لگا ہوا ہے تو اس کو ریموو کیے بغیر وضو اور غسل دونوں ہی صحیح نہیں ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پہ ہینا مثلا مہندی کا کلر ہے یا کوئی اور کلر آپ کی ہاتھ پہ لگ گیا، مثال کے طور پہ ڈرائنگ کر رہے تھے، پینٹنگ کر رہے تھے، کلر لگ گیا، وہ لیئر نہیں ہے، کلر ہے. اگر کلر لگ گیا ہاتھ پہ، چاہے وہ مہندی کا کلر ہو، چاہے وہ خضاب کا کلر ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کے یوز ہونے والا کلر ہو، کلر ہے اسکن کا چینج ہو گیا ہے لیکن اس کے بیچ میں کوئی لیئر نہیں ہے، تو وضو اور غسل دونوں صحیح ہیں. جزاک اللہ. یہ سوال بہت خوبصورت ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، پانی بہت گندا ہے، وہ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، مثلا کسی گٹر کا یا اس طرح سے، لیکن کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ڈالنے کے بعد وہ پانی صاف ہو جاتا ہے. کیا اس پانی کو پیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پانی پینے کا جہاں تک مسئلہ ہے، کوئی بھی پانی پیا جا سکتا ہے. اگر انسان کو نجاست کا علم نہیں ہے، گندا ہونا ہمیشہ نجس ہونے کے دلیل نہیں ہوتا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی کسی اور وجہ سے گندا ہو گیا ہے اور وہ نجس نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ کہ ہم کو علم ہے کہ یہ نجس ہے پانی، تو نجاست کو پاک کرنے کے لیے میڈیسن کے ذریعے سے یا کسی سلوشن کے ذریعے سے یا کیمیکل کے ذریعے سے آپ اس کا رنگ تو فیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کی نجاست ختم نہیں ہوگی. اگر علم ہے کہ یہ پانی نجاست کی وجہ سے نجس اس کا رنگ بدلا ہوا ہے تو پھر وہ کیمیکل کے ذریعے سے پاک نہیں ہوگا. اس کا طریقہ وہی ہے کہ وہ جاری پانی سے ملا دیا جائے اور جاری پانی کے ملنے سے وہ پانی پاک ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر کیمیکل بھی ملا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پیا جا سکتا ہے. لیکن نجس اگر ہے اور اس کا رنگ جو بدلا ہے وہ نجاست کی وجہ سے بدلا ہے تو اس کو صاف کر دینے سے نجاست ختم نہیں ہوئی ہے اور نجس چیز کو پینا اور کھانا حرام ہے، لہٰذا انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. چلیے، بہت بہت شکریہ آغا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ اس سوال کو شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قسطوں میں کفاروں کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ علیکم السلام. اگر قسطوں میں کفارے سے مراد مثال کے طور پر مالی کفارہ ہے، کوئی مثال کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 60 مسکینوں کو کپڑا پہنانا کوئی چاہتا ہے روزے کے کفارے کے طور پر، تو یقیناً وہ الگ الگ دنوں میں بھی 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے. 60 کو ایک ساتھ کھانا کھلانا یا 60 کو ایک ساتھ کپڑے پہنانا ضروری نہیں ہے. اور اگر اس نے واجب روزے کا مثلا توڑا تھا اور اس کو بجائے کفارے کے اس نے 60 روزے رکھنے کو طے کیا کہ میں کھانا کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، کپڑا نہیں پہنا سکتا، 60 روزے رکھوں گا، تو اس میں 30 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے. یعنی اس میں پہلے 30 روزے اور ایک دن اگلا 31 روزے اسے لگاتار رکھنے پڑیں گے. بعد کے 29 روزے وہ بیچ بیچ چھوڑ کر بھی رکھ سکتا ہے. تو اگر روزہ رکھنے کے ذریعے سے کفارہ ادا کر رہا ہے تو لگاتار 31 روزے رکھنے پڑیں گے، بعد کے روزوں کو وہ قسطوں میں بھی یعنی ایک ایک کر کے رکھ سکتا ہے. لیکن اگر فدیہ دینا چاہتا ہے یا کفارہ مالی یا مسکین کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا اس طرح کا فدیہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو قسطوں میں بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.